مستنصر حسین تارڑ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مظہر صاحب کے چونکہ دوست بھی ہیں اور ان کو پڑھا بھی ہے تو وہ کیا تجربہ رکھتے ہیں اس حوالے سے. نہیں یہ آج میں بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں نے ایک عرصہ اس شہر میں گزارا ہے پارٹ ٹائم. میں منتقل نہیں ہوا لاہور سے اسلام آباد. 7-8 سال مارننگ ٹرانسمیشن کے لیے آتا رہا. 2-3 سال کو اسکرپٹنگ تھی اس کے سلسلے میں آتا رہا. اور سرد مہر شہر ہے اسلام آباد. مجھے یہاں آ کے سردی بہت محسوس ہوتی جو موسم کی نہیں ہے لوگوں کی سرد مہری. یہ میں ان کو بلیم نہیں کرتا. میں بھی 10 سال یہاں پہ رہ کے تھوڑا سا ہو گیا تھا. یہ یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس سرد مہری میں مظہر الاسلام وہ واحد شخص تھا جس کے میں قریب بیٹھتا تھا تو مجھے حدت آتی تھی اور میں آسودہ محسوس کرتا تھا. اس نے بہت میرا مطلب ہے کہ اس کے احسانات ہیں مجھ پہ اور ان میں سے کچھ احسانات ایسے ہیں جن کا یہاں تذکرہ ممکن نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو کنٹینیوس رفاقت ہے میری اور کسی شخص سے اتنی نہیں رہی جتنی مظہر الاسلام سے رہی. اور باقی شہباز صاحب نے ان کو مبارکباد کہ انہوں نے ایک نمائندہ پاکستانی ادیب کو چنا ہے اور جو ہم سب کی نمائندگی کرتا ہے. اور مظہر کو بھی مبارکباد کہ اس جیسے اسکالر شخص نے ان کو ترجمہ کیا ہے. ترکی والے جو ہیں ہم سے بہت زیادہ پڑھتے ہیں. باقی ساری دنیا ہی زیادہ پڑھتی. خیر تو وہ مجھے یاد ہے کہ میں بائی روڈ جایا کرتا تھا تو ظاہر راستے میں ترکی بھی پڑھتا تھا. تو بازرگان سے آگے ڈوگبا یزید سے ہم عرض روم جاتے تھے. تو ایک دفعہ عرض روم میں ظاہر ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہوتی کتابوں کی دکانوں میں. تو ایک نیچے تہہ خانہ تھا وہاں پہ اترا کتابوں کی دکان تھی. وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو ٹائٹل ہیں کتابوں کے وہ فیملیئر ہیں لیکن اس کے اوپر ترکی لکھی ہوئی. معلوم ہوا کہ وہ صرف تراجم کی دکان. دے ور ان تھاؤزنڈس. یعنی ترک زبانیں فرینچ یہ وہ جو بھی ہے اردو نہیں سیکھتے وہ اپنی زبان میں ترجمے سے ان کو پڑھتے ہیں. تو دیٹ مینز کہ مظہر کی یہ کتاب آئی یہ بہت ایک واسٹ پبلک تک جائے گی. امجد کا بھی کوئی سلسلہ ہے وہاں پہ. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. دیکھیں نا ہم تو کیا نام ہے یاشار کمال کے سائے میں پڑھ کے جوان ہوئے. میں نے اپنے پوتے کا نام ہی یاشار رکھا. ترک تھا لیکن مطلب کہ کرد تھا لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اور نہیں وہ ایک بلکہ مجھے ہمارے ایک دوست نے میرے بیٹے یاشار کو کی تصویر بھیجی یاشار کمال کو. اس وقت ابھی ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. تو وہ بہت ایک قیمتی چیز ہے. انہوں نے لکھ کے بھیجا ٹو یاشار فرام یاشار. اور یاشار ایک بہت بڑا رائٹر. بہت مرتبہ نوبیل کے لیے بھی ہوا لیکن اس میں کچھ پرابلم تھی تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اس کے بعد ظاہر ہے ہم پاموک کو بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ترکی والے نہیں پڑھتے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ شہباز کی وجہ سے لوگ ترکی والے ہمیں بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. چھوٹی سی اس کا جو سٹائل جو بھی ہے وہ تو بہت بہتر طور پہ اصغر نے اور ظاہر ہے کہ ہمارے بہت ہی سینئر بزرگ جن سے ہم سیکھتے بھی ہیں جو ہمارے آج جو کچھ ہم ہیں اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے ملک صاحب کی وہ بیان کریں گے. لیکن میں ان زمانوں میں آیا کرتا تھا جب یہ شہر افسانہ کہلاتا تھا. بہت سارے دوست تھے لکھنے والے. احمد داؤد بھی تھے, اعجاز رائی تھے, رشید امجد تھے, منشا یاد تھے اور منصور کیسر تھے. ایک پوری کہکشاں تھی اور بہت اپنے طرز کے بہت اچھے اچھے افسانے لکھ رہے تھے. مظہر بھی ان میں شامل تھا. لیکن مظہر کہانی لکھتا لکھتا کہیں بھٹک گیا. یہ راہ راست پہ نہیں چلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر جو ہے وہ بھٹک جانا ہی ہوتا ہے. واہ بہت اچھے بہت اچھے. آپ راہ راست پہ چلے تو کیا چلے.
وہاں تو ساری دنیا چلتی ہے نا. چنانچہ یہ بھٹکا. جس طرح ممتاز مفتی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ یہ ریسنٹلی میں نے تمہاری تحریروں میں دیکھا ہے, ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, کہ تم پہلے سیدھے چلے جاتے تھے, اب گلیوں جہاں بھی کوئی گلی نظر آتی ہے وہاں جھانکتے اس کے اندر جاتے, ایسا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا ود دا پیسج آف ٹائم اور عمر یا تھوڑی بہت کمپٹنس آ جاتی ہے, پہلے آنکھیں بند کر کے چلتے جاتے تھے کہ راستہ بھول نہ جائے. اب اتنا کانفیڈنس ہو گیا کہ جو گلی نظر آتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ اندر جا کے دیکھیں تو صحیح کہ ہے کیا, چاہے کچھ برآمد ہو یا نہ ہو. وہ جستجو جو ہمیں بعد میں پیدا ہوئی وہ مظہر میں شروع سے تھی. اور آخری بات اس کے اسٹائل کے حوالے سے میں کروں گا کہ ظاہر ہے کہ مجھے بہت انٹرسٹ ہے میوزک سے بھی اور لٹریچر سے بھی اور باقی بھی جو فنون لطیفہ ہے. خالد اقبال ہمارے عہد کے سب سے بڑے پورٹریٹ اپنا لینڈسکیپ پینٹر, میرے بہت دوست بھی تھے. ان کی تصاویر کا خاصہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے شفق پینٹ کی ہے تو اس کا ڈاک کے ٹکٹ کے برابر اگر آپ مجھے دکھا دیں یا کسی کو بھی کہ یہ کس کی پینٹ کی ہوئی ہے یہ تصویر, تو ہم کہتے تھے خالد اقبال کی. بالکل اسی طرح بیتھوون کی مون لائٹ سناٹا ہے, مون لائٹ سناٹا کا ایک ٹون آپ میوزک کا پیانو کا مجھے بتائیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ مون لائٹ سناٹا ہے. اچھا ہوسے سراماگو کی 2 لائنیں آپ سامنے لائیں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ اس کی ہے. خواجہ خورشید انور کی وائلن کا آغاز ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے خورشید انور. اسی طرح مظہر الاسلام کی جب تحریر پڑھیں, چاہے وہ ایک سطر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مظہر الاسلام. بہت بہت اچھی